السلام علیکم حیات تشنگی بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 2 بغیر اجازت کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ آج اس کی کلائنٹس کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ آج جو پروجیکٹ ٹاپ 4 کمپنیز میں سے کسی ایک کمپنی کو ملنا تھا اس کے لیے اس نے بہت ہی محنت کی تھی، اپنا دن رات ایک کر دیا تھا۔ کچھ کھانے پینے کی ہوش تھی نہ سونے کی، اس لیے اس کی سبز آنکھوں میں ڈور رہے سرخ رنگ کے ڈورے اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہے تھے۔ وہ صبح 10 بجے جب آفس میں داخل ہوا تو اسے پتہ چلا صرف 3 ہی کمپنیاں آئی ہوئی ہیں۔ ہر کسی کو یہ پروجیکٹ چاہیے تھا، سب نے اس پروجیکٹ کی خاطر ایک بھاری رقم لگا رکھی تھی۔ ارید شاہ کی طرح وہاں اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جو اپنی صلاحیتوں کی نمائش کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن واحد ارید شاہ تھا جس کے اندر صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن وہ نمائش نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے نمائش کرنا آتا تھا۔ وہ ہر کام کو اپنا 100% دیتا تھا، باقی تو ساری نصیب کی بات تھی۔ وہ وجاہت کا شاہکار بڑی ہی شان سے چلتا ہوا اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ شاہ انڈسٹریز کا تیسرا نمبر تھا۔ پہلی پریزنٹیشن بہت ہی اچھی تھی، سب لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی تھی، جسے دیکھ کر ارید شاہ اندر سے تھوڑا پریشان ضرور ہوا تھا، لیکن کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ یہ پریشانی بھی تھوڑی ہی دیر کی تھی، وہ بہت جلد دوبارہ سے پر اعتماد ہو چکا تھا۔ دوسری کمپنی کی پریزنٹیشن بھی بہت ہی شاندار تھی، جس کی سب نے تعریف کی تھی۔ جب ارید شاہ کی باری آئی تو وہ بہت ہی اعتماد سے چلتا ہوا پروجیکٹر کے سامنے کھڑا ہوا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے پروجیکٹر کی روشنی میں ارید شاہ کا وجیہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اوپر سے وراثت میں ملی ہوئی اس کی سبز آنکھیں، جن میں کئی راتوں سے جاگنے کی وجہ سے سرخ ڈورے ڈول رہے تھے، وہاں پر موجود لڑکیوں کے دل میں تو الگ ہی قسم کا شور برپا کیے ہوئے تھیں۔ وہاں پر موجود لڑکیاں پریزنٹیشن پر کم، ارید شاہ پر زیادہ دھیان دے رہی تھیں۔ وہ خود پر ان سب کی اٹھتی ہوئی نظریں بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ جہاں سے بھی گزرتا تھا لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے مبہوت سا ہو کر دیکھتے تھے۔ وہ تھا بھی تو کوئی ساحر، ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑنے والا۔ اگر کوئی ایک دفعہ بھی ارید شاہ کے سحر میں ڈوب جاتا تو واپس نکلنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن وہ مغرور شہزادہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ارید شاہ نے بہت ہی شاندار قسم کی پریزنٹیشن دی تھی، اس نے ایک ایک پوائنٹ بڑی ہی باریکی سے سمجھایا اور کلیئر کیا تھا۔ پریزنٹیشن 3 بجے کے قریب ختم ہوئی تو ارید شاہ اپنی وہی مغرورانہ چال چلتے ہوئے واپس سے اپنی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ اب ہر کسی کی نظر آفتاب ملک کی جانب تھی، آخر وہ یہ پروجیکٹ کس کمپنی کو دیتے ہیں، کیونکہ سب کمپنیز نے ایک سے بڑھ کر ایک پریزنٹیشن دی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئیں جب آفتاب ملک نے اناؤنسمنٹ کی کہ یہ پروجیکٹ شاہ انڈسٹریز کو دیا جاتا ہے۔ ارید شاہ نے بے اختیار ہی اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، جس نے ایک بار پھر کامیابی اس کے حصے میں لکھی تھی۔ وہ اب بھی سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھا، شاید وہ وہاں پر موجود لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا اگر اسے پروجیکٹ نہ بھی ملتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سب لوگوں سے مصافحہ کرتا باہر نکلا اور پھر اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر کسی کو کال ملانے لگا، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظر موبائل پر آئے نوٹیفیکیشن پر گئی تو اس نے جلدی سے نوٹیفیکیشن اوپن کیا۔ جیسے جیسے نیوز چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے تھے، لیکن بہت جلد خود کو کمپوز کرتا وہ جلدی سے اپنی ارجنٹ فلائٹ بک کرواتا باہر کو بھاگا تھا۔ اس کا جان سے عزیز بھائیوں جیسا کزن تکلیف میں تھا تو وہ وہاں کیسے رک سکتا تھا۔ آفتاب ملک کے بعد اس کی ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کے لیے وہ تھائی لینڈ گیا ہوا تھا، لیکن جاسم شاہ کے بارے میں سنتے وہ سب کچھ کینسل کیے ایئرپورٹ پر موجود تھا، جہاں پر کچھ ہی دیر میں اس کے جہاز نے اڑان بھرنی تھی۔ اگلے 3 گھنٹے میں وہ لاہور کے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گاڑی اور ساتھ میں 2 گارڈز پہلے سے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سردار جاسم شاہ پر ہوئے حملے کے بعد وہ کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے ہاشم کو جیسے ہی اس کے آنے کا پتہ چلا وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ گارڈز کو بھی وہاں بھیج چکا تھا۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں گاڑی کے اندر آ کر بیٹھا تو گاڑی ہاسپٹل کے راستے کی جانب گامزن ہو گئی۔ ملک کی نامور شخصیت پر حملہ ہوا تھا، ایسے میں لوگ اپنے جان سے عزیز تر لیڈر کو ایسے دیکھ کر کیوں چپ بیٹھتے۔ اس خبر نے تو لوگوں میں ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، عوام باہر سڑکوں پر نکل آئی تھی، ہر طرف توڑ پھوڑ فساد دھنگے جاری تھے۔ سردار جاسم شاہ کو گولی لگنے کے چند گھنٹوں بعد ہی پورے لاہور کا نقشہ بدل کر رکھ دیا گیا تھا، تمام شاہراہیں بند کر دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہسپتال ٹائم پر نہ پہنچنے کی وجہ سے لوگ جان کی بازی ہار رہے تھے، تمام کاروباری سلسلے بند ہو کر رہ گئے تھے۔
حملہ کرنے والے عناصر کے خلاف فوری کارروائی کی اپیل کی جا رہی تھی۔ حالات پر قابو پانے کی خاطر پنجاب حکومت نے فوری طور پر ایکشن لیتے کیس کی مکمل جانچ پڑتال کی یقین دہانی انہیں کروائی تھی، جس کی ذمہ داری خود وزیر اعلیٰ پنجاب نے اٹھائی تھی۔ اس کے باوجود بھی لوگوں میں ہنگامہ برپا تھا۔ جیسے ہی سردار جاسم شاہ کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا، عوام نے ہاسپٹل کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ پورے ملک بھر میں سردار جاسم شاہ کی لمبی عمر کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ پنجاب حکومت کی کارروائی کے بعد عوام نے توڑ پھوڑ تو بند کر دی تھی، لیکن دھرنا بند نہیں کیا تھا۔ دھرنا تب ہی بند ہونا تھا جب سردار جاسم شاہ کی صحیح سلامت ہونے کی خبر عوام تک پہنچنی تھی۔ دوسری طرف عوام کی سردار جاسم شاہ کے لیے محبت دیکھ کر مخالف پارٹی کلس کر رہ گئی تھی۔ عوام کی سردار جاسم شاہ کے لیے محبت ہی بتا رہی تھی۔ اس دفعہ کا الیکشن تو سردار جاسم شاہ نے ہی جیتنا تھا۔ اصل جنگ تو وہی ہوتی ہے جو لڑے بغیر ہی محبت سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر کے جیتی جائے، اور سردار جاسم شاہ نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ بھی عوام کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کر کے جنگ جیت چکا تھا۔ دوسری طرف احد سردار جاسم شاہ کو جلدی سے ہاسپٹل لے کر پہنچا تھا۔ ملک کی نامور شخصیت سردار شجاعت شاہ اور ان کے پوتے سردار جاسم شاہ کو آخر کون نہیں جانتا تھا، اس لیے بغیر کسی سوال جواب کے ڈاکٹرز نے جلدی سے جاسم شاہ کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے گولی اس کے سینے سے نکال دی تھی۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اسے خون کی بوتل لگانی پڑی تھی۔ سردار جاسم شاہ اب خطرے سے باہر تھا اور فی الحال دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ جب یہ خبر عوام تک پہنچی تو ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ عوام نے دنگے فساد اور دھرنے بند کر دیے تھے۔ ملک کی فضا پرسکون ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ گھنٹے پہلے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ سب دیکھ پنجاب حکومت نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ یکے دیگر بعد ہاسپٹل میں بہت ساری گاڑیاں آ کر رکی تھیں، جن میں سے دادا سائیں اور ان کے بیٹے باہر نکلے تھے۔ ان کی نظر ہاسپٹل کے باہر کھڑے گارڈز، آرمی اور پولیس پر پڑی تو وہ انہیں گھورے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی گھوری میں ہی ایسا کچھ تھا کہ سب اپنی گردنیں جھکا گئے۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، اتنی سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی سردار جاسم شاہ کو گولی کیسے لگ گئی؟ گولی لگنا تو دور کی بات ہے، اتنی سخت سیکیورٹی ہونے کے بعد تو انہیں ایک کانٹا بھی نہیں چبھنا چاہیے تھا۔ شجاعت شاہ نے وہاں پر موجود سردار جاسم شاہ کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے گئے اہلکاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو تعداد میں 300 کے قریب تھے، تم سے بھی اپنے سردار کی حفاظت نہ ہو سکی، تمہارے ہوتے ہوئے بھی اسے چوٹ لگ گئی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کی آواز میں آج سے کچھ سال پہلے والا وہی رعب تھا جو سیاست میں ہوتے ہوئے ان کی آواز میں ہوا کرتا تھا، جو وہاں پر موجود تمام لوگوں کی بولتی بند کروا گیا۔ دل تو کر رہا ہے تم سب کو ابھی کے ابھی فارغ کر دوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، تم لوگوں کے معصوم بچے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، تمہاری بوڑھی مائیں بیویاں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، جن کا گزر بسر تمہاری اس نوکری سے ہوتا ہے۔ تم لوگوں سے تو ہم بعد میں نپٹیں گے، فی الحال ہمیں اپنے پوتے کے پاس پہنچنے کی جلدی ہے۔ اور ہاں، اب آنکھیں مونڈے نہ بیٹھ جائیے گا، جن کمبختوں نے آج سردار جاسم شاہ پر حملہ کیا ہے وہ دوبارہ بھی ایسی کوشش ضرور کریں گے، چپ ہو کر نہیں بیٹھیں گے۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلے تھے۔ داجی تو اپنے پوتے کی محبت میں چل کم ڈور زیادہ رہے تھے، وہ جلد از جلد اپنے پوتے تک پہنچنا چاہتے تھے۔ آپ لوگ بابا جان کی باتوں کا برا نہ مانیے گا، وہ یہ سب غصے، پریشانی اور جاسم شاہ کی محبت میں بول گئے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے پرانے قابل اور بھروسہ مند آدمی، ہمیں آپ کی قابلیت پر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ سالک شاہ احد کا کندھا تھپتھپاتے خود بھی اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دادا سائیں، سالک اور بشارت شاہ کے پہنچنے تک وہ ہوش میں آ چکا تھا، بس ایسے ہی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ دادا سائیں نے بے ساختہ ہی آگے بڑھ کر اپنے خوبرو پوتے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پیچھے ہو کر اسے دیکھنے لگے، جس کی رنگت کچھ ہی گھنٹوں میں زرد پڑ چکی تھی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ کالے گھنے بال، جنہیں وہ اچھی طرح جیل سے سیٹ کیے اجلاس میں پہنچا تھا، اب وہ اس کی کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسی بکھری بکھری سی حالت میں بھی انہیں اپنا خوبرو جان سے عزیز پوتا وجاہت کا شاہکار ہی لگا تھا۔ دادا سائیں کے اسے محبت سے دیکھنے پر اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ جاسم شاہ نے آہستہ سے اپنی باہیں وا کی تو دادا سائیں نرمی سے اس میں سما گئے۔ ایک مہربان سیاہ گوش میں آتے ہی وہ اپنی ساری تکلیف بھول چکا تھا۔ کیسا ہے ہمارا بچہ؟ دادا سائیں نے اس سے الگ ہوتے آواز میں محبت سموئے پوچھا تھا۔ پہلے ہم ٹھیک نہیں تھے، لیکن جب سے آپ نے ہمیں جیسے بی جان کو کس کرتے ہیں ویسے کس کیا، تب سے ہم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ تو جج اسمیتھ صاحب بھی مسکرا دیے۔ ہمیں پتہ ہے اب آپ یہ مسکے
अब ये मुक्केबाजी हमारी डांट से बचने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन आज जो आपसे कोताही हुई है इसके लिए हम आपको ज़रूर डांटेंगे। हमने आपको कितनी दफ़ा ऐसी जगहों पर जाकर एहतियात बरतने के लिए बोला है, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। आपको पता है ना, जितना बड़ा आपका नाम है इतनी ज़्यादा आपके दुश्मन है, आपको एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन आप हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते। दादा साईं के लहजे में उसका खुद का ख्याल ना रखने पर शिकवा ही शिकवा था। बाबा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जासिम शाह, आप कैसे लापरवाही से काम ले सकते हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं आपके दुश्मनों में कोई कमी नहीं है। उसकी लापरवाही पर सब उससे खफा थे। उन्हें अपने समझदार बच्चे से ऐसी लापरवाही की कतई उम्मीद नहीं थी। दादा साईं, हम तो मुकम्मल इंतजामात करके गए थे, वहाँ पर पहुँचने पर ही सारे इंतजामात चेक किए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये सब हो गया। वो कहते हैं ना, किस्मत में लिखे को कोई नहीं टाल सकता, और ये चोट हमारी किस्मत में लिखी हुई थी, इसलिए लग के ही रहनी थी। लगता है यहाँ पर तो सब ही खफा हैं। अभी तो घर जाके दादा साईं की महबूबा को भी मनाना है। प्लीज़ आप लोग तो हल्के में ही मान जाएं। वो जिस कदर चेहरे पर मासूमियत तारी किए बोला था, वो तीनों कहका लगाए और माने बगैर न रह सके। कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू के बाद डॉक्टर एक बार फिर उसे नींद आवर दवाइयाँ खिलाकर जा चुके थे, इसलिए दादा साईं और उनके बेटे बाहर बैठे अब दोबारा से उसके जागने का इंतज़ार कर रहे थे। सालिक शाह और बिशारत शाह ने तो दादा साईं को वापस हवेली जाकर रेस्ट करने का बोला था, लेकिन वो उन्हें घूर कर चुप करवा गया। आखिर अपने पोते के बगैर वो हवेली वापस कैसे जा सकते थे। वो बड़ी ही अजलत में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ था। उसे बस अपने जान से अजीज़ कज़न के पास जल्द अज जल्द पहुंचना था। वो अपने ही ध्यान चलता आ रहा था जब सामने से आने वाले वजूद से उसका ज़ोरदार तसादुम हुआ। सामने वाला वजूद भी शायद जल्दी में था। इससे पहले कि सामने वाला वजूद गिरता, अरीद शाह उसे कमर से थाम कर गिरने से बचा गया। उफ़ अल्लाह! हल्की सी चीख नुस्वानी थी। अरीद शाह भी सटपटा गया। दो वहशत ज़दा सी आँखें, खूबसूरत आँखें उसके मुकाबिल थी। वो तड़प कर हरासा और ख़ाइफ सी पीछे हटी तो वो अपने इस गैर इरादी फेल पर कसूर ना होते हुए भी शर्मिंदा सा हो गया। सॉरी, आप इतनी अचानक आई, मुझे पता नहीं चला। गलती न होने के बावजूद भी वो वजाहत दे रहा था। पीछे हटे, मुझे देर हो रही है, आपने पहले ही मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। जब वो कुछ संभली तो थोड़ा बेरुखी से बोलती आगे बढ़ गई, जबकि अरीद शाह उसे जाते हुए देखने लगा। जब उसकी निगाह बेसाख्ता उसकी घुटनों को छूती नागिन जैसी स्याह चुटिया में अटकी थी। उसका सादा सा लब्बो लहजा और घबराहट याद करके वह बेख्तियार मुस्कुरा दिया, लेकिन जैसे उसके थोड़ी देर पहले कहे गए अल्फाज याद आए, चेहरे पर वही संजीदगी ओद आई। ऐसे लोगों की तो मदद ही नहीं करनी चाहिए। टाइम क्या इसका वेस्ट हुआ है? मेरा इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर गई है, बदतमीज़, सेल्फिश, नकचिड़ी। वो इसे कई अलकाबार से नवाजता आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे सामने ही दादा साईं बैठे हुए नज़र आ गए थे। वो तो शुक्र था दादा साईं ने उसे इस लड़की के साथ नहीं देख लिया था, वरना उसे इतने सारे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ जाते। जितना इसका शहर में नाम था, यह भी एक किस्म का करिश्मा ही हुआ था। वहाँ पर कोई ज़ीरू मौजूद नहीं थी, वरना इसे घर वालों के अलावा मीडिया को भी इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ते। सरदार जासिम शाह के इस तरफ होने की वजह से शायद लोगों को इस जगह पर आने की इजाज़त नहीं थी, और वो लड़की गलती से इस साइड पर आ गई थी और फिर अपनी गलती महसूस करती जल्दी में वहाँ से निकली थी। तभी अरीद शाह से टकरा गई थी। दादा साईं, जासिम अब कैसा है? वह ठीक तो है? अब खतरे वाली तो कोई बात नहीं है? हमला करने वालों के बारे में कुछ पता चला? अरीद शाह ने दादा साईं के पास पहुँचते ही एक साथ कई सवाल कर डाले। कैसे हो बरखुरदार? थोड़ी सांस तो ले लो। जासिम शाह बिल्कुल ठीक है, बस डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि वो थोड़ी रेस्ट कर सकें। डॉक्टर ने कहा है जितनी वो रेस्ट करेंगे इतनी जल्दी रिकवर होंगे। इतने दिनों बाद अपने पोते को देखकर दादा साईं जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने गले लगा गए थे, और फिर गले से लगाए हुए उसे जासिम शाह के बारे में बताया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वह ठीक है। अरीद शाह अब दादा साईं से अलहदा होकर अपने बाबा जान की तरफ बढ़ा और बड़े जोशो खरोश से उनसे मिला। उसके बाद ताया जान से मिलकर वो लोग बाहरी बेंच पर बैठ गए। अरीद शाह अंदर जाकर जासिम शाह को देख आया था, जिसके लिए वो इतनी दूर से भागा भागा आया था। तुम्हारी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो हो गई है? उसे ऐसे ही छोड़कर भागे आई हो? कुछ तवक्कुफ के बाद दादा साईं ने याद आने पर उससे पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, मीटिंग बहुत ही कामयाब रही और इस दफ़ा भी कामयाबी आपके पोते के नसीब में आई है, उसने मुस्कुराते हुए बताया। तो दादा साईं एक बार फिर उसे अपने गले लगा गए, जबकि उसकी कामयाबी का सुनकर उसके बाबा जान और ताया जान बहुत खुश हुए थे। इतनी कम उम्री में ही उनके बेटे और भतीजों ने कामयाबियों के आसमान को छू लिया था और शाह ख़ानदान का नाम रोशन कर दिया था। उन्हें अपने सभी बच्चों पर फ़ख्र था।
وہ لوگ اپنی باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں اندر سے کسی چیز کے گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ سب لوگ جلدی سے اندر کی جانب بھاگے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایپیسوڈ پڑھتے ہیں تو اچھے اچھے کمنٹس ہی کر دیا کریں۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، اندر کیا ٹوٹا ہوگا کہ ایک دفعہ پھر دشمن نے حملہ کر دیا سردار جاسم صاحب پر؟ خوش رہیں، سلامت رہیں۔